بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع ہے اعلان غدیر اور تکمیل دین۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس اہم اور مبارک مناسبت سے، یعنی روز تاج پوشی ولایت حضرت امیر المومنین۔ آپ تمامی حضرات کو مبارک ہو۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اعلان ولایت اور تکمیل دین۔ ظاہر سی بات ہے کہ اس موضوع کے دو اہم پہلو ہیں، ایک خود اپنے آپ میں واقع غدیر ہے اور اس کے نتیجے میں حاصل ہونے والی تکمیل دین کا سلسلہ کہ جو آیات و روایات سے قابل گفتگو ہے، اور وہ ایک ایسا امر ہے کہ جو جہان اسلام کے لیے آج تک میں سمجھتا ہوں کہ ایک سیلیبریشن کا سب سے بڑا موقع ہے۔ میں اپنے ناظرین کو اس تعلق سب سے پہلے عرض کروں کہ کسی بھی نظام کو پائیدار ہونے کے لیے کم از کم تین بنیادی چیزیں اس کے بنیادی اسٹرکچر میں ہوتی ہیں۔ ایک مقننہ ہوتی ہے، دوسرے عدلیہ ہوتی ہے، اور اس کے بعد انتظامیہ ہوتی ہے۔ ایک وہ باڈی ہوتی ہے جو قانون کو بناتی ہے، دوسری وہ جو قانون کے جاننے والے ہوتے ہیں اور اس کے گویا محافظ ہوتے ہیں اور اس کو انٹروڈیوس کراتے ہیں قانون کو، تیسرے وہ ہوتے ہیں جو اس قانون کو امپلیمنٹ کراتے ہیں، اس پر عمل درآمد کراتے ہیں۔ ٹھیک اسی فطری نظام کے تحت بھی اگر کوئی سمجھنا چاہے تو اصول دین کے تین بنیادی حصوں کو اسی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اسلام نام کا قانون حیات بنایا ہے، اور اس کے لیے قرآن جیسی کتاب زندگی اور کتاب قانون اپنے حبیب پر نازل کی ہے۔ تو ظاہر قانون ساز ذات جو ہے وہ ذات باری تعالیٰ ہے، اور اس کے بعد حضور اکرم کی ذات ہے کہ جو اس قانون کو اس دنیا میں انٹروڈیوس کرانے والی ہے اور اس کو بتانے والی ہے کہ وہ دین کیا ہے اور وہ قانون حیات کیا ہے۔ ایک بالکل فطری سی ضرورت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ سلسلہ یہیں تک آ کے تھم جاتا ہے، یعنی اللہ نے اسلام نام کا قانون حیات پیغمبر کے ذریعے سے دنیا تک پہنچا دیا، اور اس کے بعد پھر یہ انشور کرنا کہ یہ قانون حیات اور اسلام نام کا ضابطۂ حیات جو ہے وہ صحیح طریقے سے امپلیمنٹ ہو رہا ہے، لوگ اس میں الپیراں ہیں، اور کسی کو کوئی اگر مشکل ہے تو وہ کم از کم اس کو حل کر سکتا ہے جان کے، پوچھ کے، سمجھ کے، پڑھ کے۔ اس کے لیے وہ کہاں جائے اگر یہ پورا جو ڈیوائن سلسلہ ہے یہ پیغمبر تک آ کے ختم ہو جائے اور اس کا پھر استمرار جو ہے وہ امامت کی شکل میں نہ ہو۔ اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کانسیپچولی اور اصولی طور پر امامت اور ولایت کا جو سلسلہ ہے وہ نبوت اور رسالت کے بعد ایک بالکل نیچرل ڈیمانڈ ہے، ایک بالکل آبویس سی چیز ہے جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سلسلہ ہے رسالت کا، نبوت کا، وہ بھی شاید اس طریقے سے جو ہے وہ نتیجہ بخش نہ ہو پائے پوری دنیا کے سامنے کہ جو اس کا حق ہے۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ پھر ایسی صورت میں ہے کہ جب امامت اور ولایت کا جو سلسلہ ہے وہ پیغمبر اکرم کی تمام تر جانفشانیوں کے بعد اور ان کی تمام تر تبلیغی زحمات کے بعد ایک ایسی فطری ضرورت ہے پوری بشریت کے لیے کہ جس کے بغیر میں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ پیغمبر اکرم کی ہوئی محنتیں بھی اس طریقے سے برابر نہ ہو پاتی اگر تصور امامت اور تصور ولایت نہ ہوتا۔ آپ اس کو کچھ اس طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرض کریں کہ حضور اکرم نے اپنی 40 برس کی خاموش زندگی کے بعد جو اعتبار جیتا اور جو اعتماد حاصل کیا اہل مکہ کا، اور اس کے بعد حضور نے دین اسلام سے آشنا کرایا لوگوں کو، اور اس زمانے کی بدترین تہذیب حیات کو سجا سنوار کے ایسا بنایا کہ پیغمبر کی محنتوں کے نتیجے میں بدو عرب شہنشاہ عرب بن سکے، اور ایسے ایسے افراد، ایسے ایسے لوگ، ایسے ایسے قبائل کے جنہیں جینے کے قطعی کچھ بھی قرینے نہیں معلوم تھے، انہیں پیغمبر نے نعمت اسلام سے سرفراز کیا، اور اس کے بعد اسلامی تعلیمات کے ذریعے ان کی شخصیتوں کو نکھارا اور انہیں مسلمان کیا، مؤمن کیا، اور ان میں سے کیا کیا لوگ تراش دیے حضور اکرم نے کہ جس میں بزرگ سلمان کا نام سر فہرست ہے۔ اتنی ساری محنتیں کرنے کے بعد
یہ ٹھیک ایسے ہی جیسے کسی شخص کو پہاڑ کی کوک سے انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا گیا اور اس کے بعد ہمالیہ کی چوٹی پہ پہنچا کے جس شخص نے وہاں تک اس کی ہدایت کی ہے، اچانک اس سے یہ کہے کہ اس کے بعد کا سفر تمہارے ذمہ ہے، تم جانو اور تمہارا کام جانے، اس کے بعد کوئی ہماری طرف سے نہ کوئی آرڈر ہے، نہ کوئی انسٹرکشن ہے اور نہ کوئی لائحہ عمل ہے، کچھ بھی نہیں خبر ہے، اس کے بعد تمہیں اپنے لیول پہ ساری باتوں کو طے کرنا ہے۔ آپ تصور کریں اگر ایسا ہوتا تو پھر امت مسلمہ کا کیا بنتا، کیا ہوتا؟ ظاہر ہے کہ سارے ہی لوگ بزرگ سلمان نہیں تھے، کچھ لوگ اپنے اپنے اعتبار سے انہیں معرفتیں تھیں، اپنے اپنے اعتبار سے ان کے ایمان تھے، اتنا زیادہ پختہ ایمان بھی نہیں تھے۔ حضور نے اپنی ریاضتوں اور محنتوں سے جہاں لوگوں کو پہنچایا تھا، اپنی اس یعنی دوران رسالت جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ کام کیا اور جیسے انقلاب برپا کیا، جیسے دین کو پہچانوایا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ حضور کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کے لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہونے والا ہے، اور ان کے بعد کوئی پیغمبر بھی آنے والا نہیں ہے، آپ کی ذات ختم المرسلین ہے، اور بالکل آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی کتاب آنے والی نہیں ہے، اور ابھی دنیا کو بہت سارا عرصہ طے کرنا ہے۔ ایک نیچرل قسم کی ضرورت نظر آتی ہے حضور اکرم کے بعد کہ اگر یہ صحیح ہے جیسا کہ ساری دنیا مانتی ہے کہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا ہے، تو کم از کم ایک ایسا شخص ہونا چاہیے، ایک ایسے انسان کی ضرورت ہے کہ جو اگر پیغمبر نہ ہو تو پیغمبرانہ صلاحیتوں کا مالک ہو، اگر وہ وقت کا نبی و رسول نہ ہو تو اس کے پہلو میں نبی و رسول کا دل دھڑکتا ہو اور اس کا دماغ رسولوں کی طرح سوچتا ہو۔ اس طریقے کی کسی فرد کی ضرورت ہے کہ جو اس اسلامی سلسلے کو اور اس میراث کو محفوظ رکھے، آگے لے جائے، تاکہ لوگ مزید جڑ سکیں اور اسلام شرنک نہ ہو بلکہ اور پھیلے۔ اس فطری ضرورت کے پیش نظر انسان کی عقل یہ کہتی ہے کہ یقیناً امامت اور ولایت اور غدیر جیسے واقعے کی ضرورت، ایک فطری ضرورت ہے پوری عالم بشریت کے لیے کہ جو پیغمبر کے بعد اس دین کے تحفظ کی ضمانت ہو اور اس دین کو اور اس کی تعلیمات کو ساری دنیا کے سامنے لے کے آئے اور اس پہ عمل درآمد کرائے اور یہ انشور کرے کہ یہ دین دنیا کی کن کن جغرافیاؤں تک یہ پھیلا ہوا ہے اور کہاں کہاں پر لوگ اس کے فالوورس ہیں اور اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں، کسے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، تاکہ یہ ذاتی آراء و افکار کا اور نئے نئے تجربات کا شکار نہ ہونے پائے۔ چنانچہ پیغمبر نے حجۃ الوداع کے وقت مکے سے واپسی میں مقام غدیر خم میں ٹھہر کے آگے جانے والوں کو پیچھے بلایا اور جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ یاد رکھیے گا اسلام کسی بھی طریقے کی افراط اور تفریط کو نہیں پسند کرتا ہے، نہ حد سے آگے بڑھ جانا اچھا ہے اور نہ معیار سے نیچے رہنا اچھا ہے۔ شاید علامتی اعتبار سے پیغمبر یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ جو آپ سے آگے نکل گئے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے تاکہ وہ اس معیار پہ آ سکیں دوبارہ اور ایک بار دوبارہ ساتھ جڑ سکیں، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں انہیں بھی حضور نے کوشش کی کہ کسی طریقے سے ان کا انتظار کیا جائے تاکہ وہ قافلے کے ساتھ جڑ سکیں۔ اور اس کے بعد حضور اکرم نے اللہ کے حکم سے اعلان فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ یہ پیغمبر نے ظاہر ہے کہ الگ الگ شکلوں میں اس کے پہلے بھی کئی دفعہ اعلان کیا ہے کہ میرے لیے علی کی مثال ایسے ہی ہے جیسے موسیٰ کے لیے ہارون کی مثال ہے، یا اس قبیل کی بہت ساری احادیث ہیں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر مولا کائنات کو کس طریقے سے متعارف کرانا چاہتے ہیں اور کون سی بڑی اور شدید انسانی ضرورت کا جو ہے وہ حل اسی امامت کے ذریعے سے نکلنے والا ہے۔ مگر وہاں پر پیغمبر اکرم نے باضابطہ طور پر اللہ کے حکم سے جب یہ اعلان فرمایا، اس کے بعد جو ہے وہ آیت نازل ہوتی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ یہ ایک پورا سلسلہ ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 ہے۔ یہ آیت جو ہے وہ ایک بار پھر اس واقعے کی سند کو اور زیادہ اس کے وزن کو بڑھا دیتی ہے کہ اللہ کی جانب سے اس واقعے کے بعد دین اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کیا جاتا ہے۔ میں یہاں بالکل واضح طور پر اور اکیڈیمکلی عرض کر دوں کہ اس آیت کے
شان نزول پر کہ یہ آیت آیا مقام عرفات میں روزہ عرفہ نازل ہوئی یا یہ آیت مقام غدیر خم میں نازل ہوئی، اس میں بہرحال برادران اسلامی، ہمارے برادران تسنن کے علماء نے یہ کہا ہے کہ یہ آیت روزہ عرفہ نازل ہوئی، مگر شیعہ علماء کے تحقیق کی روح سے یہ آیت واقع غدیر کے بعد، غدیر خم میں مولا کائنات کی اعلان ولایت کے بعد جو پیغمبر کے ذریعے سے کیا گیا، تب یہ آیت نازل ہوئی کہ آج ہم نے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر نعمتیں تمام کر دی۔ بہت خوبصورت بات شہید مطہری نے لکھی ہے کہ کسی چیز کے تمام ہونے میں اور مکمل ہونے میں ایک فرق ہے۔ تمام وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں کوئی عیب ہوتا ہے، مکمل وہ چیز ہوتی ہے کہ جس چیز سے وہ نتیجہ نہ آ رہا ہو جس کی اس سے توقع ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں پر لفظ اکمال اور تکمیل اور اس قسم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اس باب کا اور اس قبیل کا لفظ استعمال کیا گیا ہے آیت شریفہ میں۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بہرحال دین اسلام ناقص دین تو کبھی نہیں تھا، مگر شاید اس کے وہ آثار و فیوز و برکات کے جو آنے چاہیے تھے، بالخصوص پیغمبر اکرم کی حیات طیبہ کے بعد، وہ تب تک ممکن نہیں تھا جب تک کہ مولا کائنات کی ولایت کا اعلان نہ کر دیا جائے۔ چنانچہ شیعہ علماء متفقہ طور پر اس بات کے قائل ہیں کہ اس آیت کا نزول اس واقعے کے بعد غدیر خم میں ہوا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شیعہ علماء کے پاس جو روایات ہیں منقول، وہ امام رضا سے ہیں، امام باقر علیہ السلام سے ہیں، ائمہ سے منقول روایات ہیں جو اس بات کی تائید اور نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ آیت غدیر خم میں نازل ہوئی، جس سے دین اسلام کی تکمیل کی سند حاصل ہوتی ہے۔ ساتھ میں ہی بعض علماء اہل سنت بھی اس بات کے قائل ہیں، جس میں جلال الدین سیوطی ہیں جن کی تفسیر در المنصور ہے، خطیب بغدادی ہیں، ابن مغازلی ہیں۔ یہ وہ نام ہیں جو اہل تسنن کے ہاں بہت معتبر نام ہیں، تفسیر میں ان کا بڑا کام ہے۔ ان حضرات نے بھی اسی رائے سے اتفاق کیا ہے جو شیعہ علماء نے رکھی ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ غدیر خم میں نازل ہوئی، اور اس طریقے سے دین کے مکمل ہونے کا اعلان کیا گیا غدیر خم میں، اعلان ولایت حضرت امیر کے بعد۔ اور اس کے بعد آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ یہ جو غدیر خم کا موضوع ہے اور یہ جو مسئلہ ہے، یہ بہت ممکن ہے بعض اوقات اس کو جو ہے وہ ایک خاص پرسپشن سے، ایک خاص مسلک کی جانب سے دیکھا جائے، مگر میں اس اہم اور متبرک موقع کے اوپر اس توقع کے ساتھ کہ حضرت علی کی شخصیت خود اپنے آپ میں ایک انتہائی غیر معمولی اور انتہائی محتر المقام شخصیت کے طور پر پوری امت مسلمہ کے درمیان متفقہ طور پر آپ کی شخصیت جو ہے وہ انتہائی محترم ہے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے کسی کو، اور ہر ایک ان کو انتہائی محترم اور قابل اتباع جانتا ہے، ایسا میرا ماننا ہے۔ ایسے میں میرا خیال یہ ہے کہ امت مسلمہ کو متفقہ طور پر غدیر خم کو ایک ایسا محور اور ایک ایسا نقطہ پرکار جان کے کہ جہاں سے تکمیل دین کی سند حاصل ہوئی ہے اور دین سب کا دین اسلام ہے، ہم سب مل جل کر اسے عالمی سطح کے اوپر اور بہتر سے بہتر ڈھنگ سے اس کو سیلیبریٹ کریں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں، چونکہ بہت ممکن ہے کہ کسی جزئی اور فرعی موضوع پر ہمارے نظریات الگ ہوں، مگر دین اسلام کے نام پر اور تکمیل دین کے نام پر ہم سب کے سب متفق ہیں۔ بہت مناسب ہوگا کہ اس غدیر خم کے موقع کو پوری ملت مسلمہ ایک ساتھ مل کے جشن منائیں اور ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دیں۔ ایک بار پھر اب تمامی حضرات کی خدمت میں صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ آج کی ویڈیو کے سوالات۔ سوال نمبر 1، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت کس طرح انسانوں کی فطری ضرورت ہے؟ سوال نمبر 2، کون سے اہل سنت علماء آیات اکملت لکم دینکم کے غدیر میں نازل ہونے کے قائل ہیں؟ اپنے جوابات ان نمبروں پر بھیجیں: 9829018786 8929017786۔ اللهم صل على محمد